بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب نہیں ہو رہا مگر کسی بڑی بات کی وجہ سے۔ ایک تو ان میں سے چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، تو آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ چغلی کرتا تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ یہ جو چغلی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کی بات اٹھا کر دوسرے کے پاس، اس کی بات اٹھا کر تیسرے کے پاس، اور کوشش کرنا کہ کہیں نہ کہیں سے خرابی پیدا ہو، لوگوں کے درمیان نفرتیں ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہو۔ چغل خور کا کام یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، اس لیے اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آج اکثریت ہمارے نوجوانوں کی، جنہیں ہم نے نہیں سمجھایا کہ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک، اور یہ بیماری تب پیدا ہوتی ہے جب جلد بازی میں یہ سب کچھ کیا جائے۔ جب بھی آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا طریقہ سکھایا۔ بیٹھنا کیسے ہے، کس رخ پہ بیٹھنا ہے، فرمایا تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، جس حد تک ممکن ہو اپنا سطر ڈھانپ کے بیٹھو، اس وقت دعا پڑھ کے اندر داخل ہو، اور فرمایا یہ وہ وقت ہے جس میں فرشتے تم سے دور ہو جاتے ہیں، اگر تم بات کرو گے فرشتے ان کو قریب آنا پڑے گا، اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ سارے آداب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں، باتھ روم جائیں، تو وقت لے کر اور تسلی کریں کہ آپ مکمل پاک ہو چکے ہیں، تب استنجا فرمائیں۔ صحابہ کرام میں ایک گروہ کی اللہ نے تعریف کی، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، طہارت پسند کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے اہل قباء کو بلایا اور پوچھا تمہاری اللہ نے تعریف کی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا پہلے ہم مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پاکی کے لیے، جب تسلی ہو جاتی ہے پھر پانی سے جگہ صاف کرتے ہیں۔ پہلے مٹی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا مٹی کا، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اللہ رب العزت نے تمہاری تعریف کی۔ آج مٹی کا ڈھیلا لے کے تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن ٹیشو پیپر تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ٹیشو کا استعمال، اور ٹیشو استعمال کرنے کے بعد اپنے گھر کی یا مسجد کی بیت الخلاء میں نہیں پھینکنا، اس کو ایک طرف رکھنا ہے تاکہ وہاں سے اٹھایا جا سکے، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ پریشانی بنے۔ تو ٹیشو کا استعمال تسلی کے لیے، اور اس کے بعد پانی کا استعمال۔ اور جو ساتھی اللہ معاف کرے کھڑے ہو کر یہ معاملہ کرتے ہیں، ان کی پاکی تو بے حد مشکوک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کھڑے ہو کے آپ کا مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہو سکتا، اس کو خالی ہونا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، ایک جگہ ہے جہاں یہ سارا گند جمع ہوا ہے، جب آپ کھڑے ہو کر فراغت کرتے ہیں آپ کبھی بھی پوری طرح خالی نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ چلیں گے پھریں گے، وہ جو قطرات گریں گے اس سے آپ کے کپڑے ناپاک، آپ کا جسم ناپاک۔ اور بنی اسرائیل میں یہ حکم تھا جہاں جسم پہ ناپاکی لگی ہے اس حصے کو کاٹو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں دھونے سے پاک کرنا فرما دیا گیا۔ تو اس لیے جو ساتھی اس طرح کا حرکت کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے، بیٹھ کر تسلی، اور اس کے بعد ٹیشو پیپر اور پانی۔ اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے تو کم از کم پانی اس وقت استعمال کرے جب آپ مکمل تسلی میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں منع کیا کہ تم شک میں ہی پڑ جاؤ۔ بعض لوگ پاک ہوتے ہی نہیں، گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے ہیں پاک ہونے میں۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلی کر لیتا ہوں لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ گرا ہے۔ فرمایا جب تسلی کر لو، پانی لو اور اپنی شلوار پہ پھینک لو، تاکہ اس کے بعد تمہارے خیال میں نہ آئے پتہ ہو یہ وہ پانی ہے جو میں نے خود پھینکا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو ضروری ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو پاکی کا طریقہ سمجھائیں، یہ آپ کے ذمے ہے۔